بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی فضیلت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم پر درود پڑھنا ہر حالت میں پسند کرتا ہوں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر ہوگی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جبرائیل ابھی ابھی رب تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں کہ جو مسلمان سطح زمین پر ایک دفعہ آپ پر درود بھیجے گا، میں اور میرے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو مجھ پر 40 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اور قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ جس نے پوری سورت قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ پر ایک منارہ بنا دے گا حتیٰ کہ وہ اس آگ سے گزر جائے گا۔ حضرت ابن مسعود نے زید بن وہب کو فرمایا، اے زید، جمعہ کے دن حضور نبی کریم پر کبھی 1000 مرتبہ درود بھیجنے کو ترک نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خمیس کے روز اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ خمیس کے دن اور جمعہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرماتے ہیں جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتے ہیں جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک نبی کریم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہتے ہیں۔ حضور سیدنا امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اپنے نبی پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط کا نور ہے، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
حضرت عبداللہ جب بھی کسی محفل یا دسترخوان پر آتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم پر درود بھیجتے۔ بازار میں کسی غیر معروف جگہ پر بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ شیخ ابو حفص بن عمر السمرقندی اپنے استاد سے مروی باتوں میں جو انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہیں ذکر کیا ہے کہ میں نے حرم شریف میں ایک شخص کو دیکھا، وہ حرم میں عرفہ، منا، ہر جگہ کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا، اے شخص، ہر جگہ کے لیے علیحدہ ایک ورد ہے، تو نہ دعا مانگتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، سوائے نبی کریم پر درود پاک بھیجنے کے تو کچھ بھی نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے خراسان سے نکلا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرے والد سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ وہ اسی بیماری سے فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو میں نے کپڑے سے ان کا منہ ڈھانپ لیا، پھر میں ان سے کچھ دور ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو والد کا چہرہ دیکھا، وہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو انتہائی پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کے سامنے اس حالت کا کیسے اظہار کروں گا۔ میں مغموم ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، میں سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا ایک شخص میرے والد کے پاس آیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا، اس کو دیکھا، پھر کپڑا ڈال دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا، جناب میں غمزدہ کیوں نہ ہوں جبکہ میرے والد صاحب اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی یہ تکلیف دور فرما دی ہے۔ میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو والد صاحب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، خدا را بتائیں تو صحیح، آپ کون ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کتنی مبارک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب انہوں نے مجھے تعارف کرایا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ پر اس مبارک چادر کو لپیٹ لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اس واقعہ کی خبر نہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا والد سود کھاتا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کھائے گا اللہ اس کی شکل دنیا میں یا آخرت میں گدھے کی طرح بنا دے گا۔ لیکن تیرے والد کی یہ عادت تھی کہ سونے سے پہلے ہر رات مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا تھا۔ جب سود کھانے کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں مبتلا ہوا تو میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کرتا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے والد کی اس حالت کی خبر دی۔ میں نے اللہ سے اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، والد صاحب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، شکر ادا کیا، پھر اپنے والد کی تجہیز و تدفین کی۔ دفن کرنے کے بعد کچھ وقت قبر پر بیٹھ گیا۔ میں نیند اور بیداری کی بین حالت میں تھا۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد صاحب پر یہ عنایت کیوں ہوئی اور اس کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو ہاتف غیبی نے کہا، اس نوازش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ میں نے اس کے بعد قسم اٹھائی کہ میں کسی حالت اور کسی وقت بھی درود و سلام کو ترک نہ کروں گا، بلکہ ہر وقت درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ سامعین و ناظرین، آپ بھی کثرت سے پیارے آقا نور مجسم جان کائنات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر محبت و شوق سے درود پاک پڑھا کریں، اور بالخصوص جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
درود پاک کے فیضان سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔